سبحان اللہ۔ اس سے آگے قرآن کریم نے کہا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ایماندار عورت کے لیے یہ حکم ہے، جو عورت ایماندار ہے اس کے لیے یہ حکم ہے۔ ہاں پتہ چلا جو حمل ہوتے ہوئے آگے نکاح کر لے، حمل ہوتے ہوئے آگے دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح کر لے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق۔ یہ کس نے کہا؟ قرآن نے۔ یہ کس نے کہا؟ قرآن نے کہا۔ پتہ چلا کہ عدت کا گزارنا انتہائی ضروری ہے، عدت کا گزارنا انتہائی ضروری ہے۔ بوڑھی ہو تب، جوان ہو تب، جیسی عمر ہو، عدت کا گزارنا ضروری ہے۔ قرآن نے کہا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ۔ طلاق دی، اور آگے چل کے اگلی آیت میں آئے گا طلاق رجعی 2 ہے۔ کتنی طلاقیں؟ طلاق رجعی کتنی ہے؟ زور سے بولو، 2۔ الطلاق مرتان آگے آئے گا، ایک دفعہ طلاق دی اور ذہن ٹھکانے آیا، عقل ٹھکانے آئی، کہنے لگا کہ اب مجھے رجوع کرنا چاہیے۔ ایک طلاق دینے کے بعد، طلاق رجعی دینے کے بعد، یا طلاق بائن دینے کے بعد، بائن کسے کہتے ہیں؟ 2 طلاقیں، یا یکدم بائن طلاق دے دی، جدا کر لیا، 3 طلاقیں نہیں، 1 طلاق یا 2 طلاقیں، اسے بائن کہتے ہیں، یعنی جدا کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ 3 طلاقیں دے دے تو پھر رستہ ہی کوئی نہیں، پھر رستہ ہی سارے بولو، پھر رستہ ہی کوئی نہیں۔ تلاش ہم کرتے ہیں اور ہمیں مل بھی جاتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں مل بھی جاتا ہے، لیکن ملتا قرآن و سنت کے خلاف ہے، رستہ قرآن و سنت کے خلاف ملتا ہے۔ قرآن و سنت نے یہی کہا، میں قرآن و سنت کی بات کر رہا ہوں، قرآن و سنت نے یہی کہا جب 3 باتیں ہو جائے تو پھر کوئی رستہ، زور سے پھر حلال کوئی رستہ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کہا ایک طلاق دی یا طلاق بائن دی، اب بائن کے بعد نکاح ہے، اب ایک کے بعد رجوع ہے۔ قرآن نے کہا احق بردہن فی ذالک ان ارادوا اصلاحا۔ آج ہمارے یہاں طلاق ہو جائے، ایک طلاق کیوں نہ ہو، عورت کہتی ہے نہیں میری غیرت کے خلاف ہے، باپ کہتے ہیں نہیں میری بیٹی کو طلاق دی ہے، بھائی کہتے ہیں نہیں ہماری سسٹر کو طلاق دی ہے، کیوں بیٹھوں؟ قرآن نے کہا بھائی میاں بیوی راضی ہے، رجعی یا بائن کے اندر، مغلظہ میں نہیں، 3 میں نہیں، رجعی یا بائن کے اندر میاں بیوی رضامندی دونوں کی رضا ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، یہ پہلے والا شوہر جس نے ایک طلاق دی، یہ پہلے والا شوہر جس نے طلاق بائن دی، زیادہ حقدار ہے۔ دونوں بسنا چاہتے ہیں تو اسی کو نکاح کرا دو، دونوں بسنا چاہتے ہیں، دونوں اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ حقدار ہے، اس کے ساتھ اس کا نکاح کرا دو۔ زور سے کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ قرآن نے کتنے واضح بیان کیے ہیں، قرآن نے کتنا آسان کر کے بیان کیا ہے۔ قرآن نے کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جیسے مردوں کو حق ہے، مردوں کا حق بیویوں پر ہے، یہ سارے بولو، اور جس طرح خاوند کا حق بیوی پر ہے، اسی طرح بیوی کا حق خاوند پر بھی ہے۔ اور خاوند تو چاہتا ہے بیوی میرے حقوق پورے کرے، اسی طرح بیوی بھی چاہتی ہے خاوند میرے حقوق پورے کرے۔ لہذا اے خامدو، اے مردو، تم چاہتے ہو بیویاں ہمارے حقوق پورا کرے، تو اللہ فرماتے ہیں بیویوں کے بھی حقوق ہیں، ان کے حقوق بھی تم پورے کرو۔ اگر بیویوں کے حقوق میں حق تلفی کرو گے، اگر بیوی نہیں پوچھ سکتی وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے، یا مرد آسان الفاظ میں کھاتے ڈاٹے، بیوی نہیں پوچھ سکتی، پوچھنے والا زور سے پوچھنے والا کیا مرنا نہیں ہے؟ بیوی کو حقوق پورے دو، وہ تمہارے حق پورے کرے، وہ اس کے حق پورے کرو۔ وَلِلرِّجَالِ
देता हूँ, मर्द पे जुमा फर्ज है, जोर से बोलो भाई, मर्द जुमा पढ़ते रहे नहीं, आप जुमे के लिए आए ना, मर्द पे जुम्मा जरूरी है, औरत पे जुम्मा नहीं है, जोर से कहें सुभान अल्लाह। जुम्मा ही तो फजीलत वाली नमाज है, अल्लाह ने मर्द को फजीलत दी है औरत पर, अल्लाह अकबर। और भी कई सारी फजीलतें हैं, तो पता चला मर्दों को अल्लाह ने एक गुना फजीलत अता फरमाई है, औरतों पर मर्द का हक ज्यादा है, औरत का हक इससे कम है। यानी मर्द के हुकूक अपने, बीवी के हुकूक अपने, खावन के हुकूक अपने, बीवी के हुकूक अपने। जो खावन बीवी एक दूसरे के हुकूक पूरे नहीं करते, उनके घरों में आबादियां नहीं होती, उनके घरों में आबादियां नहीं होती। क्यों? इसलिए कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजारी है, और मर्द चाहता है मेरे हुकूक पूरे करे, औरत तो चाहिए कि वो अपनी बीवी के हक पूरे करे, और औरत चाहती है कि मेरे हक पूरे करे, तो इसे चाहिए ये खामद के हक पूरे करे। एक दूसरे के हुकूक पूरे करेंगे तो अल्लाह करेगा इनका घर आबाद हो जाएगा। जरा जाग कर कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम, भाई फैसले गालिब अल्लाह के हुआ करते, अल्लाह के हर फैसले के अंदर हिकमत है। अल्लाह ने इद्दत रखी, हिकमत की बात है। अल्लाह ने इस तरह के जितने मामलात पैदा किए, हिकमत की बातें। और फैसला किसका गालिब होता है? अल्लाह। हम जितने मर्जी रास्ते तलाश कर लें, हलाल रास्ता 3 के बाद कोई नहीं मिलेगा, हलाल रास्ता 3 तलाकों के बाद कोई नहीं है, तलाक़े रजी के बाद भी है, तलाक़े बैन के बाद भी है, तलाक़े मुग़ल्ज़ा के बाद, 3 तलाकों के बाद कोई रास्ता नहीं है। शरीयत ने तलाक का तरीका भी बतलाया है, शरीयत ने हमें बताया है अगर तुम्हारा निभाव नहीं आता फिर तुम तलाक दे दो, लेकिन कैसे देनी है शरीयत ने ये भी तरीका बतलाया। ये तलाक देने का तरीका नहीं है जो मैं और आप आज इख्तियार करते हैं, गुस्से में आया 2-3 लगाई और कहा जाओ तलाक है, नहीं, ये तलाक का तरीका नहीं है, शरीयत ने तलाक का तरीका बतलाया है। आज मैं और आप शरीयत से दूर हैं, जिस वजह से हमें नहीं पता, वो तरीका भी इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। अगले जुमे पर तलाक के मसाइल भी बयान किए जाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। जरा जाग कर मेरे साथ कलमे का विर्द करेंगे, मिलकर पढ़िए।